السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے حالیہ تاریخ کے معروف ترین کردار جنرل فیض حمید نے نواز شریف سے لندن میں کتنی بار رابطہ کیا اور ان کے مطالبات کیا تھے، کیا ان کی باتیں مانی گئیں یا نہیں مانی گئی، آج کے پروگرام میں یہ ایکسکلوزیو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید نے اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک مطالبہ کیا، اور وہ بہت حیرت انگیز مطالبہ تھا اور بہت عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ وہ کیا مطالبہ تھا، اس پر ان کو کیا جواب ملا، یہ بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب تیزی سے اپنے انجام کی طرف گامزن ہیں، گڑے مردے بھی اکھڑنے شروع ہو گئے اور ٹیریان والے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان اس کیس میں کس طرح سے پھنسنے والے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر سلمان شہباز، وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے، ان کی بھی پاکستان میں واپسی ہے، ان کی یہ واپسی کس طرف اشارہ ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سلمان شہباز کی واپسی کے حوالے سے۔ سلمان شہباز 4 سال تک ہم میں سے خود ساختہ جلا وطنی کہہ سکتے ہیں، گرفتاری کا خطرہ تھا ان کو پاکستان کے اندر، اور وہ بیرون ملک مقیم رہے، اور اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے راہداری ضمانت کروا لی ہے، حفاظتی ضمانت۔ اب وہ آ کر کے 13 دسمبر کو غالباً سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے، اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کو مزید ضمانت دینی ہے نہیں دینی ہے، عبوری ضمانت دینی ہے، یا اس کے بعد ان کو کنفرمیشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یا عبوری ضمانت میں توسیع کرنی ہے، کیا کرنا، یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ لیکن ان کے آنے کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ایک تو ان کے آنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جناب سسٹم جو ہے وہ ریورس چل پڑا ہے، جو مشینری ہے، جو نظام ہے وہ واپس چل پڑا ہے۔ جو چیزیں غلط ہو رہی تھی، جس رفتار سے غلط ہوئی تھی، اس سے سست ہی صحیح، لیکن اب وہ دوبارہ چیزیں اپنی پراپر ٹریک پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ عدالتوں کا ایک نظام ہے، اس نظام کو ہر بندے کو، قانون پسند شہری کو فیس کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے بھی بعض اوقات معذرت کے ساتھ پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کتنا کہ انصاف شامل ہے اور کتنا کہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی صورتحال تھی شریف فیملی کے ساتھ بھی، اور سلمان شہباز چونکہ شریف فیملی کے وہ سپوت ہیں کہ جو کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا تھا تو سلمان شہباز کر رہے تھے، تو ان کا پاکستان سے باہر رہنا ان کے کاروباری طور پہ بھی ان کے لیے بڑا جسے کہتے ہیں کہ غیر منفیت بخش ان کا فیصلہ تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے روبرو سرنڈر کریں اور اپنا کیس لڑیں تو ان کو میرٹ پر فیصلہ مل جائے گا، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن ان کی آنے کا جو اشارہ ہے وہ بڑے واضح ہے۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے اور اس کے بعد سلمان شہباز آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے نواز شریف صاحب کی بھی آمد ہے۔ نواز شریف صاحب نے بہرحال آئندہ الیکشن سے پہلے پاکستان آ کر اپنی پارٹی کی قیادت کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اگلے موضوع کی طرف۔ اگلا موضوع عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کی حالت بھی ہے جو ہے نا، وہ اس لڑکی والی ہے جس نے وہ اپنے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا۔ اگلے وقتوں کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اس نے اپنے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا، تو اس نے رات کو اپنی ماں سے کہا جی کہ کل ہمارے گھر سے ایک بندہ کم ہوگا۔ اگلے دن وہ بھاگ گئی، تو لوگ بڑے افسوس کے لیے آتے کہ جی آپ کی صاحبزادی بھاگ گئی ہے۔ تو اس کی ماں کہنے لگے کہ وہ بھاگ تو گئی ہے لیکن تھی بڑی ولی اللہ، اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کل ہمارے گھر سے ایک بندہ کم ہوگا۔ کچھ ایسی صورتحال عمران خان صاحب کی پکار کر کہہ رہے ہیں جی میں نااہل ہونے والا ہوں، اب جو لوگ مجھے نااہل کریں گے۔ کام خان صاحب نے ایسے کیے ہوئے، ایک دو توشہ خانہ ریفرنس کے بھی اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر جرم کے کتنے پہلو ہیں، تو شاید اس کے لیے مجھے بھی اگر وہ صرف میں ایک جو ان کا معاملہ ہے توشہ خانے والا، اگر اس میں جتنے طریقوں سے قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جتنی اس میں چوریاں ہوئی ہیں، جتنی اس میں خیانت مجرمانہ ہوئی ہے، جتنی اس میں فوجری ہوئی ہے، ڈاکومنٹس کی فوجری ہوئی ہے، تخمینوں کی فوجری ہوئی ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں اگر میں بتاؤں تو شاید 2-3 ولاگ مجھے کرنے پڑے، تو صرف توشہ خانہ والا معاملہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ تو وہ بھی اب ان کا معاملہ نہلی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ کیس سیشن کورٹ میں بھی چل رہا ہے، وہ جو جس پہ انہوں نے ڈی سیٹ کیے تھے الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ والے کیس میں یا ممنوع فنڈنگ والے کیس میں،
اس کا 3 مہینے کے اندر فیصلہ دینے کے پابند ہے جی سیشن کورٹ. تو وہاں سے بھی اس چیز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, سزا ہو جائے تو پھر نائل ہو جائیں گے. دوسری طرف ان کے جو بہت سارے دیگر معاملات ہیں ان کے والے سے بھی ان کی نیالی کی طرف جا رہے ہیں. توہین الیکشن کمیشن والا کیس بھی چل رہا ہے. ایک معاملہ جو کہ بہت عرصے سے عمران خان صاحب کے مبینہ طور پر لاڈلے ہونے کی وجہ سے پاکستان میں سسٹم ان کے خلاف چلتا نہیں تھا, کیونکہ یہ سسٹم نے ایک ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ ہمارا لاڈلا ہے, جس وجہ سے عمران خان پاکستان کے ہر قانون سے بالاتر تھے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا, جب وہ کمپین چل رہے تھے 2014 کے دھرنے میں, جو جس طرح قانون کی خلاف ورزی ہوئی, کتنے مقدمے ان کے خلاف درج ہوئے, لیکن سسٹم ان کو گرفتار کرنے پر تیار نہیں ہوا. عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور ہے. یہی عمران خان صاحب جو دوسروں کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں, اخلاقی معیارات کی بات کرتے تھے, اور ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ ان کی ایک مبینہ طور پہ اولاد اور بھی ہے, 2 بچے بیٹے انہوں نے ظاہر کیے, تیسری بیٹی ٹیریان کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہوا. ماضی میں بھی لوگ عدالتوں میں جاتے رہے, لیکن چونکہ سسٹم عمران خان کے ساتھ تھا تو عمران خان کے خلاف یہ کیس ٹیک اپ ہی نہیں ہو رہا تھا. اور اب وہ کیس ٹیک اپ ہو گیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتے میں جواب مانگا ہے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب اس جواب میں اب کیسے پھنستے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں, لیکن یہی عمران خان صاحب تھے کہ پرواہ نہیں ہوتی تھی, الیکشن کمیشن کو بھی اڑا کے رکھ دیتے تھے, جس مرضی کے بارے میں بات کر دیتے تھے. خود اشتہاری مفرور مجرم تھے جس وقت انہوں نے الیکشن جیتا, اور پھر ضمانت انہوں نے کروائی لف اٹھانے سے پہلے, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ فلانا بندہ ضمانت پہ ہے, فلانا ضمانت پہ ہے, خود بھی ضمانت پہ تھے اور بڑے سنگین قسم کے کیسز میں ضمانت پہ تھے. ابھی بھی سسٹم ان کو بہت جگہ پہ سپورٹ کر رہا ہے. وہ آہستہ آہستہ سسٹم سے لا تعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں. سسٹم کو بھی ان کی ابھی عادت ہے نا, تو عادت دور ہوتے ہوتے ہوگی. تو ابھی ایک پہلی بار ایک سنجیدہ طور پہ ٹیریان والے کیس کو لیا گیا, ان سے جواب مانگا. اب یہاں پہ جواب مانگنے میں اگر تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میری اولاد نہیں ہے, اور میں نے اپنی جو اثاثہ جات ڈکلیئر کی, اولاد بھی ایک اثاثہ ہی ہوتا ہے, اس میں نے اپنے 2 بیٹوں کا ذکر کیا, لیکن میں نے بیٹی کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر جو درخواست دہندہ ہے اس نے امریکی عدالتوں کے وہاں پہ ڈاکومنٹس لگائے ہوئے ہیں, اور جو گارڈین شپ دی گئی عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں, ان کو جو گارڈین شپ دی گئی اس میں عمران خان صاحب کا لیٹر بھی لگا ہوا ہے کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو گارڈین شپ دے دیجیے امریکہ کی عدالت سے. تو اگر عمران خان صاحب کی وہ بیٹی نہیں تھی تو عمران خان صاحب کی وہ مطلب نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کس خوشی میں لگا ہوا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں امریکی عدالتوں کے دستاویزات ہیں جس میں عمران خان صاحب پھنس جائیں گے. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے, تو پھر یہ ایک مسئلہ بن جائے گا کہ جناب اگر یہ آپ کی بیٹی تھی تو اس میں پھر آپ نے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک خیانت بن جائے گی. نواز شریف تو ایک تنخواہ جو انہوں نے وصول نہیں کی تھی اس کے بنا پہ ایک اعلیٰ اخلاقی معیار پر ان کو نااہل کر دیا گیا تھا. یہاں پہ تو ایک جیتی جاتی بیٹی ہے, تو یہ عمران خان صاحب یہاں پہ پھنستے ہیں. یہ تو اس کا ہو گیا مس ڈکلیریشن والا پہلو. ایک اس کا شرعی پہلو ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ 62-63 بھی ہے جس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھ پہ لگ جائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. تو اب وہ 62-63 کے نیچے بھی آئیں گے کہ آپ جو ہے وہ شرعی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں چل سکتا. تو یہ 3-4 پہلو ہیں جس میں اس کیس میں یہ پھنسنے جا رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے, نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے, کیونکہ امریکی عدالتوں کے پیپر ساتھ لگے ہوئے ہیں. عدالت کیا کہ ٹھیک ہے وہ امریکہ سے مزید اگرچہ کہ وہ آلریڈی پیپر جو لگے ہوئے ہیں وہ سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر سرٹیفائڈ کرا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ عمران خان صاحب پاس جاتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ عمران خان صاحب کے پاس وہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے نا میں جواب نہ دوں, جیسے کہ وہ اکثر کیسز میں ماضی میں کرتے رہے, کیونکہ سسٹم ان کے خلاف موو نہیں کرتا تھا. جیسے شہباز شریف کے خلاف انہوں نے الزام لگایا 10 ارب کی مجھے رشوت کی پیشکش کر دی, انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا. آج تک عمران خان اس کا جواب دینے کے لیے عدالت میں نہیں گئے, عدالت بھی بس تاریخوں لمبا پڑتا جا رہا ہے. اب آخر میں عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے. میرا خیال ہے بابر وان صاحب ان کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ جناب یہ اب کیس کی تاریخ نہ نکلنے دی جائے, لیکن تاریخ نہ نکلنے دی جائے والا معاملہ تب ہوتا ہے جب پیچھے جو مدعی ہو وہ ذرا ڈھیلا ہو, یا کچھ ایسے معاملات ہوں کہ عدالتیں بھی کہتے ہوں اچھا رہنے دو یار, دفعہ کرو, لٹکا دو, کوئی بات نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہے. ایک تو مدعی پیچھے ایکٹیو کھڑا ہوا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کے بھی اب کوئی اچھے دن وہ نہیں رہے. وہ پہلے وہ دن گئے جب وہ کہتے ہیں جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. تو یہ ایک کیس ایسا ہے جس میں عمران خان صاحب تیزی سے آگے جا رہے ہیں, اور ایڈوانس ماحول انہوں نے بنانا شروع کر دیا کہ جناب یہ دیکھنا یہ مجھے نائل کرنے لگے ہیں. آگے اس خبر کی طرف آتے ہیں جو آج ہم نے آپ کے ساتھ ایکسکلوزیولی شیئر کرنی ہے. پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اگر ہم فوجی
جرنیلوں کی بات کریں تو بہت سارے لوگ جرنیل ہیں جنہوں نے بڑی مختلف وجوہات کی بنا پر شہرت حاصل کی. کسی نے مارشل لا لگا کے شہرت حاصل کی, کسی نے کوئی جنگ لڑ کے کوئی شہرت حاصل کی, کسی نے کسی انٹیلیجنس کے سربراہ کے طور پہ شہرت حاصل کری. ہم ایوب خان کو دیکھ لیں, ہم جنرل یحییٰ کو دیکھ لیں, ہم جنرل موسیٰ کو دیکھ لیں, ہم جنرل ضیاء الحق کو دیکھ لیں, جنرل کے ایم عارف کو دیکھ لیں, جنرل اسلم بیگ کو دیکھ لیں, اس کے بعد جنرل عبدالوحید کاکر کو دیکھ لیں, جنرل جہانگیر قیامت کو دیکھ لیں, جنرل آصف نواز کو دیکھ لیں, ہم جنرل شفاق پرویز کیانی کو دیکھ لیں, ہم راحیل شریف صاحب کو دیکھ لیں, ہم جنرل قمر باجوہ کو دیکھ لیں. تو بہت سارے لوگ, جنرل حمید گل رہے, جنرل اسد درانی رہے, یہ تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف حوالوں سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی. لیکن جو حالیہ تاریخ ہے پاکستان کی, اس کا جنرل فیض حمید کا جو کردار ہے نا, وہ بڑا پرسرار سا کردار رہا ہے. پرسرار اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فوج کے ایک ڈسپلنڈ ادارے کے اندر وہ کام کرتے تو ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی تھی. اب وہ چونکہ فوج سے فارغ ہو چکے ہیں, اب قانونی کارروائی میں ہو سکتا ہے کوئی پیپروں میں 2-4 دن کا آگے پیچھے ہو, ان کی ریٹائرمنٹ کی اپروول تو وفاقی کابینہ اب دے چکی ہوئی ہے, اور اب وہ فوج سے رخصت ہو چکے ہیں. تو یہ جناب ہم آپ کو بتائیں کہ یہ وہی جنرل فیض ہیں جن کو عمران خان صاحب اپنی آنکھیں اپنا کان سمجھتے تھے, اور ان کو یہ چاہتے تھے کہ وہ ہر صورت میں ISI کی سربراہی میں رہیں, ورنہ وہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اور پھر کافی انہوں نے لڑائی بھی لڑی, اور پھر آخر کے نتیجہ یہ نکلا کہ پوری فوج کی جو ادارہ ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو گیا کہ جی یہ ہمارے ڈسپلن کے معاملات میں مداخلت ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے کچھ عرصہ پہلے تو بہت مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حملے شروع ہو گئے فوج کے حوالے سے. کبھی شہباز گل ٹی وی پر آ کے بات کرتے تھے کہ فلانے سے فلانے رینک تک جو نہیں ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور 2-4 لوگ ہمارے خلاف ہیں, اور کبھی کون سے قائد اعظم کی فرمولوں کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھال کے پیش کرتے تھے. اعظم سوادی کو لگا دیا, فواد چودھری کو لگا دیا, شیریں مزاری کو لگا دیا, اور عمران خان صاحب نے خود کیا کچھ نہیں کہا. تو اس کے پیچھے جو پاکستان کے موجودہ سسٹم کو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو باخبر صحافی ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو تجزیہ نگار ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے عمران خان کو کوچ ہے. عمران خان کو کوچ کہا جاتا تھا جنرل فیض حمید کو. جنرل فیض حمید نے زیادہ شہرت حاصل کی جب وہ DGC تھے, میجر جنرل تھے, ISI میں تھے. اور جب نواز شریف کو نکالا گیا تو جب سب سے پہلے ان کا نام جو ہے وہ 2 حوالوں سے منظر عام پر آیا. ایک تو اس حوالے سے آیا کہ جب جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز ریٹائرڈ تو نہیں, بھی تو ان کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, ان کے پاس جنرل فیض گئے بقول ان کے. اور میں اس وقت راولپنڈی بار میں موجود تھا جہاں پر انہوں نے ایز اے سرونگ جج یہ تقریر کی تھی, اور میں اس کا گواہ ہوں کہ جب میرے سامنے شوکت صدیقی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جی میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ بڑی مشہور فارمولہ ہے, اس پر یہ بڑی شہرت ان کو ملی. اور افسوس کی بات یہ کہ ایک منفی چیز کے اوپر شہرت ملی. پھر اس کے بعد جب یہ دھرنا ہوا تھا فیض آباد والا, تحریک لبیک والا, جو پہلا درجہ ہوا دھرنا ہوا تھا, اس کے بعد وہ جب ان کو واپس گئے, پیسے ویسے بانٹے گئے, پھر جسٹس قاضی فائز شاہ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے ان کا ذکر کیا اور ان کو کہا کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. لیکن نہیں ہوئی, کیونکہ سسٹم اس طرح سے چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی آبزرویشن کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا. تو بہرحال اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید DGI بنے. پہلے جنرل عاصم تھے, جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں. پھر جو بھی ان کا معاملہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے عمران خان صاحب کو ان کی فیملی کی کرپشن کی تفصیلات دی, تو عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو ہٹوا دیا. تو اس کے بعد جنرل فیض حمید جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ترقی پا کر تو DGI لگ گئے. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کافی گاڑی چھینتی رہی. اس دوران جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت لاہور میں, تو اس وقت بھی جب یہ DGI تھے, سٹنگ DGI تھے, اور جسے کہتے ہیں سارا سسٹم ایک سیم پیج پہ تھا. مطلب جنرل باجوہ, جنرل فیض بھی بطور DGI جنرل باجوہ بطور آرمی چیف اور عمران خان بطور پرائم منسٹر بالکل باہم شعر و شکر تھے. تو اس وقت میں نے ایک اسٹوری دی تھی کہ جی یہ نصف شب کے قریب یہ گئے ہیں لاہور میں, اور ایک اہم شخصیت نے رات کے اندھیرے میں لائٹیں بند کروا کے جیل کی, اور وہ اندر گئے ہیں اور جا کے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. اس وقت شہباز شریف صاحب جیل میں تھے. تو وہ ہمارے پاس اس وقت مبینہ طور پہ جو اطلاع تھی وہ یہی تھی کہ جناب وہ جنرل فیض ہی تھے. بہرحال وہاں پر ان کی کیا بات ہوئی ہے وہ تو ان کو پتہ ہوگا یا شہباز شریف صاحب کو پتہ ہوگا, لیکن انسان تو وہ اندازہ ہی قائم کر سکتا ہے. اچھا جی, اب یہ سب کچھ پتہ تھا کہ یہ جنرل فیض حمید کا کیا کردار ہے عمران خان کے والے سے اور شریف فیملی کے خلاف. لیکن یہ بہرحال ایک حیرت انگیز بات تھی کہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے لندن میں, جب یہ آرمی چیف کی بات چل رہی تھی. اور مشترکہ دوستوں کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے نا جی, کہ بندہ خود تھوڑی ڈائریکٹ بات کرتا ہے.
تو اس میں یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی دیکھیں فیاض صاحب نے تو جو کچھ بھی کیا وہ تو ایک ڈسپلن کے تحت ان کو جو آرڈر تھا انہوں نے وہ کیا، ویسے وہ بڑے یس مین ہیں اور وہ بڑے ٹاسک میں بڑا ڈلیور کرتے ہیں، اگر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو رائے دیتے ہیں ان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا، اور وہ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سرو کریں گے۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کی بات سنتے رہے، جو بیچ میں صاحب گئے ہوئے تھے، تو جب ان کی بات مکمل ہوئی تو نواز شریف صاحب نے وہ اپنے ساتھ کھڑے بندے کو دیکھا تو کہ یار یہ چینی کم ہے، آپ کی چینی پوری ہے۔ تو وہ بات کرنے والے سمجھ گیا کہ میاں صاحب اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر فیاض حمید نے رابطہ کیا تھا نواز شریف صاحب سے، اور یہ بھی امکان پایا جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید یہ رابطہ براہ راست رابطہ تھا۔ اس میں انہوں نے پھر اپنا تو چونکہ ان کو انکار ہو چکا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب سے یہ کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے میں لائن میں ہوں، لیکن آپ بے شک مجھے میرے لیے رائے نہ دیں، لیکن آپ جو ہیں جنرل ساحر اور جنرل اظہر عباس کے لیے ان کی اپروول کی بات کریں۔ تو نواز شریف صاحب نے ان سے کیا جواب دیا کیا نہیں دیا یہ ایک الگ بات ہے، ہمارا نہیں خیال کہ انہوں نے ان کو ہم بھی بری ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو تو کچا کام کرتے نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ دو رابطے ان کے ہوئے، ایک پہلے اپنے لیے انہوں نے انڈائریکٹ رابطہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ ان کی بات نہیں بن رہی تو پھر انہوں نے دوسروں کے لیے رابطہ کیا، اور جب یہاں سے ان کو انکار ہو گیا دونوں طرف سے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے دو تین چیزیں کہا جاتا ہے کہ ہوئی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے ان کو یہ رائے دی اپنی، کیونکہ وہ کافی ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، ماضی میں رہے تھے، اور انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ جو سینیارٹی لسٹ بھیجی جائے اس میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل نہ ہو۔ یہ مبینہ طور پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور پھر لیکن یہ بات جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی مانی نہیں تھی، کیونکہ بہرحال اس وقت سچویشن ایسی بن رہی تھی کہ صاف نظر آتا ہے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہو جائیں گے، لیکن ایک آخری انہوں نے کوشش اس وقت فیاض حمید صاحب نے کی تھی، اور پھر جب یہ دیکھا کہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا تو پھر فیاض حمید بالآخر رخصت ہوا، حالانکہ وہ سپر سیڈ نہیں ہوئے تھے، جو دونوں 4 اسٹار جنرل پروموٹ ہوئے، جنرل ساحر شمشاد اور جنرل عاصم منیر، وہ دونوں فیاض حمید سے سینئر تھے۔ تو فیاض حمید صاحب اپنی اپریل میں روٹین کے مطابق ریٹائر ہو جاتے، لیکن وہ چونکہ ایک ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو گزشتہ 7-8 سال سے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ میں آرمی چیف بن رہا ہوں، اور پھر جب وہ نہیں ہوئے تو شاید ان کو مایوسی ہوئی اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا لینے کا فیصلہ کیا۔ تو اب بہرحال وہ فوج سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں کہ ایک تو فیاض حمید صاحب نے نواز شریف صاحب سے 2 بار رابطہ کیا اور ان سے کیا بات کی، اور پھر یہ کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے، ان کا نام سینیارٹی لسٹ سے نکلوانے کے لیے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ بات کہی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم سنتے رہتے کہ فوج کے اندر بھی جو افسران میں گپ شپ ہو رہی کہتے ہیں کہ نہیں یار PMA کا بندہ ہونا چاہیے، OTS کا نہیں ہونا چاہیے، اور جبکہ دونوں کا کورس سیم ہے، دونوں پاک فوج کے ادارے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایکسکلوزیو خبر تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔